اور اگر آرمی چیف کے کہنے پہ اور DGISI کے کہنے پہ وہ کیسز ختم کرتے ہیں تو یہ الزام تو بڑی پہلے سے ان پہ لگ رہا ہے کہ یہ کنٹرول کرتے ہیں. کوئی بھی ڈاکٹرائن بنانے سے پہلے اب ایک بات کو ذہن میں رکھے, یہ کوئی 1970 1980 یا 1990 نہیں ہے. ہیلو دوستو, میں ہوں رضوان سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. آڈیوز اور ویڈیوز لیک کرنے کا اور ریکارڈ کرنے کا جو رواج ہے وہ نون لیگ کے نواز شریف صاحب نے سٹارٹ کیا تھا. جب بے نظیر بھٹو کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا گیا تو انہوں نے سوچا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی نازیبا جو فوٹوز ہیں وہ عوام میں پبلک کر دی جائے, ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے ان کو عوام میں جو ہے ان کی مقبولیت کو کم کیا جائے. وہی رواج جو ہے پھر اسٹیبلشمنٹ میں جاگا اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کی فائلز بنائی, ان کی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کی, ان کے جو کالے کارنامے ہیں ان کو ان کے ثبوت اکٹھے کیے اور بعد میں ان کو بلیک میل کر کے اپنے من مرضی کے فیصلے کرنے شروع کر دیے. باجوہ صاحب نے بھی جو ان پہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ ایسی حرکتیں کی, اور اس بارے میں جاوید چودھری اور آفتاب اقبال نے بھی بات کی کہ انہوں نے آڈیو ویڈیو ریکارڈ کی تھیں, اور جاوید چودھری نے بھی کافی باتیں کی کہ بیسیکلی باجوہ صاحب نے خود بتایا کہ عمران خان ملک کے لیے ٹھیک نہیں تھا, اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا. 4 الزامات ایسے ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے صدر عارف علوی صاحب کو خط لکھ دیا, اور انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ 4 کام کیے میری دور حکومت میں, یہ انہوں نے 4 کام خود مانے ہیں. یہ 4 الزامات جو ہیں وہ باجوہ صاحب پہ لگے ہیں, اس لیے ہو سکتا ہے ان پہ آرٹیکل 6 لگ جائے اور ان پہ مقدمہ سٹارٹ ہو جائے. اس بارے میں عمران ریاض خان نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا, انہوں نے اپنا انالیسس دیا, انہوں نے رائے دی کہ بیسیکلی کون سے 4 کارنامے تھے جو باجوہ صاحب نے سارے انجام دیے, اور اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باجوہ صاحب کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ان میں جاوید چودھری اور آفتاب اقبال وہ سر فہرست ہیں. آئیے ان کی پہلے گفتگو سنیں, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے صدر پاکستان کو ایک لیٹر لکھا ہے جس کا امپریشن یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے یا تحقیقات ہونی چاہیے. ان تمام خلاف ورزیوں کی اس میں حلف بھی آ گیا, سیکیورٹی کانفرنس بھی آ گئی, اس میں روس والا میٹر بھی آ گیا. واٹ ڈو یو تھنک کہ کوئی اس طرح کی تحقیقات صدر کروائیں گے؟ دیکھیں, صدر پاکستان جو ہیں وہ سپریم کمانڈر ہیں آرم فورسز کے, اختیارات تو ان کے بہت بہت زیادہ ہیں, اور ان کے انڈر میں ساری فورسز کام کرتی ہیں. اگر وہ اس کی انکوائری انیشیٹ کرنا چاہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ رک جائے, وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر بہت طاقتور ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ, اور پورا سسٹم جو ہے پوری پارلیمنٹ کو پوری سینٹ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اور 22واں گریڈ تو بہت دور ہے, 20ویں گریڈ سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے, 19ویں گریڈ سے ہی بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں, اور ہم نے یہ سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھا بھی ہے. عمران خان صاحب نے 4 ایلیگیشن جو اس کے اندر لگائے ہیں, اور اب وہ اس میں کچھ فیکٹس بھی ہیں. دیکھیں, ایک تو جو جاوید چودھری صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ طے کر لیا تھا, یا ہم نے یہ ہماری فائنڈنگس یا ریڈنگ تھی کہ عمران خان ملک کے لیے خطرہ بن چکا ہے. تو وہ جو ہم کون تھے, یعنی وہ کون لوگ تھے جو یہ اسیسمنٹ کر رہے تھے, اور کیا ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس طرح کی اسیسمنٹس کریں. تو اس پہ عمران خان صاحب نے ایک تو وہ سوال اٹھایا. دوسرا, جو نیب میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ میں نے کیس ختم کروایا شوکت ترین صاحب کا. یہ ایک بڑی عجیب و غریب انہوں نے حرکت کی ہے کہ بھئی نیب تو انڈیپینڈنٹ ادارہ کہا جاتا ہے, اور اگر آرمی چیف کے کہنے پہ اور DGISI کے کہنے پہ وہ کیسز ختم کرتے ہیں تو یہ الزام تو بڑی پہلے سے ان پہ لگ رہا ہے کہ یہ کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ خود ہی اعتراف سامنے آ گیا. تو دوسرا نقطہ عمران خان صاحب نے یہ اٹھایا. تیسرا انہوں نے اٹھایا جو آفتاب اقبال صاحب نے بتائی بات کہ جی میں ریکارڈنگ کرتا تھا عمران خان کی خفیہ طور پہ, اور اس کے بارے میں DGISI کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا, اور میرے پاس وہ ریکارڈنگز موجود ہیں. تو یہ کس کیپیسٹی میں ریکارڈنگ کرتے تھے؟ ویسے اس سے ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اب جتنی بھی ریکارڈنگز باہر آئیں گی نا, آڈیوز یا ویڈیوز, وہ سب کا جو دھیان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جائے گا. سب کا دھیان جو ہے وہ اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف جائے گا, اور ان لوگوں کی طرف جائے گا جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے کیا. کیونکہ اعتراف ایک سامنے آ گیا نا, آفتاب اقبال نے ڈینائی تو نہیں کیا, انہوں نے ڈیلیٹ کیا آفتاب بھائی نے, اور یہ کہہ کر کیا کہ بھئی میں نے کسی کا دل رکھنے کے لیے ڈیلیٹ کر دیا, لیکن یہ بات ہوئی تھی. اور وہ اس بات سے نہیں مکر رہے کہ یہ بات نہیں ہوئی تھی. لیکن وہ اب یہ نہیں چاہتے, حالانکہ میں نے اس وقت پوچھا ان سے کہ میں یہ بات کر دوں پبلکلی جا کے, تو انہوں نے کہا کر دو. لیکن اب انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے غلط کہا مجھے کر دو, اور اب وہ نہیں چاہتے کہ وہ پبلک ہو. تو انہوں نے کہا میں تو آئی ڈنٹ مین اٹ. بہرحال جو چوتھا ایلیگیشن ہے نا وہ سب سے سیریس ہے.
اور وہی ایک ایسا ایلیگیشن ہے جس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بڑی جان ہے، کیونکہ یہ جو باقی 3 چیزیں ہیں اگر ان میں 2 بندوں کو کنٹرول کر لیا جائے، آفتاب اقبال کو اور جاوید چودھری کو، اور وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہم سے یہ بات ہی نہیں کی تھی اور ہم سے غلطی سے یہ رپورٹ ہو گیا یا سننے میں کوئی پرابلم ہو گیا یا بتانے میں پرابلم ہو گیا، تو چلیں یہ تو کہیں نہ کہیں گنجائش نکلے گی، اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ رشیا کے معاملے میں عمران خان صاحب نے ایک بڑی ہائی لیول میٹنگ بلائی تھی، اس میں سفیر بھی موجود تھے، اس کے اندر خارجہ محکمہ خارجہ کے لوگ سینئر موجود تھے، اس کے علاوہ اس کے اندر ریٹائرڈ آفیسرز کو بلایا گیا جن کی ایکسپرٹیز تھیں، اس کے علاوہ وزارت خارجہ پوری موجود تھی، داخلہ کے لوگ تھے، پھر آپ کی فوج وہاں پہ موجود تھی، اعلیٰ قیادت، وزیر اعظم خود تھے وہاں پہ، شاہ محمود قریشی بھی۔ ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد سب نے اس بات پہ کنسنسس کیا کہ رشیا اور یوکرین کی لڑائی میں پاکستان کا مفاد، ریاست کا مفاد نیوٹرل رہنے میں، ہم اس میں نیوٹرل رہیں گے، اور پرائم منسٹر جو بھی سٹیٹمنٹ جاری کریں گے یا ریاست جو بھی سٹیٹمنٹ جاری کرے گی اس میں نیوٹرلٹی ہونی چاہیے، جیسے انڈیا کر رہا ہے، جیسے سعودیہ کر رہا ہے، باقی اور بھی بہت سارے ملکوں کی مثالیں موجود تھیں۔ اس دن مجھے اچھی طرح بعد میں مجھے یاد ہے، میں نے یہ انفارمیشن گیدر کی تھی تو مجھے پتہ چلا تھا کہ جو فارن سیکٹری ہے نا، انہوں نے بڑا کمال بریفنگ دیا تھا وہاں پہ، اور بڑی محنت کر کے وہ آئے ہوئے تھے، اور بڑی زبردست بریفنگ دے کے انہوں نے ایک ایک نقطہ، ایک ایک پوائنٹ سامنے رکھ کے ثابت کیا تھا کہ اب ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے، یہ ہمارا وقت ہے۔ لیکن جنرل باجوہ نے اس کے اوپر کنسنسس کے اوپر اوکے کرنے کے بعد ایک نیشنل پالیسی بن گئی کہ اب نیوٹرل ہیں، اور انہوں نے جا کر ایک کانفرنس کے اندر روس کی مذمت کر دی، اور اس کو امریکہ نے، امریکن میڈیا نے بہت اٹھایا۔ تو یہ جو چیزیں، یہ سب سے سیریس ایشو ہے، اس پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ قومی پالیسی۔ یہاں ایک سوال اٹھے گا کہ اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے تو انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اس کا ایک ریزن بھی تھا، یہ 2 اپریل کو جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ نے تقریر کی تھی جی، عمران خان کے خلاف 8 مارچ کو تحریک اعتماد آ گئی تھی۔ یہ وہ سینیریو ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب اسمبلیاں ایک دفعہ تحلیل بھی کر چکے تھے، ان کا معاملہ عدالت میں بھی چل رہا تھا، اسمبلیاں تحلیل کر کے وہ واپس آ چکے تھے۔ تو یہ سینیریو ایسا تھا کہ اس میں اتنا بڑا ایکشن لینا اس وقت ایک ایسی گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں تھا، اور اگر وہ لیتے تو سب یہ کہتے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹکر لے رہے ہیں یا کچھ اور وہ چاہتے ہیں۔ تو اگر ان حالات کو، اس سارے سینیریو کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر ایک نئی چیز آپ کو لگتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ مارجن عمران خان کو شاید مل جائے گا، اور ابھی تک حافظ عاصم منیر صاحب نے اپنی کوئی ڈاکٹرائن کلیم نہیں کی، وہ تو بالکل خاموش ہیں، اور وہ کوئی ڈاکٹرائن بنائیں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی ڈاکٹرائن بنانے سے پہلے اب ایک بات کو ذہن میں رکھے، یہ کوئی 1970 1980 یا 1990 نہیں ہے، یہ 2022 ہے، 2023 ہے، بلکہ اب 2022 تو گزر گیا، اور 2022 میں لوگوں نے اچھا خاصا اپنا آپ بتایا بھی ہے، یہ 2023 ہے، اور اس میں ایک قومی ڈاکٹرائن بھی ہے، اور وہ جو قومی ڈاکٹرائن ہے نا، اس کو سٹڈی کر لے کوئی بھی اپنی ڈاکٹرائن بنانے سے پہلے۔ باجوہ صاحب کے بارے میں آفتاب اقبال اور جاوید چودھری نے جو باتیں کیں وہ عمران خان صاحب پہلے ہی کر چکے ہیں، یعنی کہ ان باتوں کی صداقت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ باتیں جو باجوہ صاحب نے اب بتائیں یہ عمران خان پہلے اپنی تقریروں میں کر چکے ہیں کہ مجھے ریجیم چینج آپریشن کے تحت مجھے باجوہ صاحب نے میرا تختہ پلٹا۔ دوسرے نمبر پہ نیب کو کنٹرول کون کرتا تھا؟ باجوہ صاحب۔ تیسری بات یہ کہ آڈیوز اور ویڈیوز میری عمران خان کی، یعنی کہ کریکٹر اسیسینیشن کے لیے جو ان دنوں میں عمران خان کی آڈیو ویڈیوز لیک کی جا رہی تھیں، وہ کون کر رہا تھا؟ عمران خان نے بتایا کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ یعنی باجوہ صاحب کر رہے ہیں۔ اور چوتھی بات عمران خان نے بہت بار دہائی دی کہ رشیا کا جو معاملہ تھا اس پہ باجوہ صاحب کہتے تھے کہ ان کی مذمت کرو اور امریکہ کا ساتھ دو، لیکن میں نے نہیں دیا۔ تو یہ باتیں عمران خان نے آلریڈی کر دی ہیں، اس وجہ سے اب جاوید چودھری اور آفتاب اقبال اس سے یو ٹرن لیں بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جاوید چودھری تو چلیں ٹھیک ہے، پرو اسٹیبلشمنٹ یا باجوہ صاحب کے کرندے تھے، ان کی تو بات چھوڑ دیں، لیکن آفتاب اقبال جو کہتے ہیں کہ بھائی میں تو انصاف چاہتا ہوں، اگر آج وہ کسی کا دل رکھنے کے لیے ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں یا اپنے بیان سے یو ٹرن لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی کو یا پھر نون لیگ کو جو بھی جنہوں نے کرپشن کی ہیں، چوری کی ہیں، جنہوں نے بغاوت کی ہیں، ملک کے ساتھ غلط کیا، ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے ان کا دل رکھنے کے لیے۔ پھر تو ہر مجرم کو معاف کر دینا چاہیے تاکہ اس کا دل رہے۔ تو اگر انصاف کی آپ بات کرتے ہیں آفتاب اقبال صاحب، تو آپ کو چاہیے کہ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔